عمر ابن جموح ایک لنگڑے صحابی تھے، ان کی دعا سنیں، ان کے گھر والے انہیں جانے نہیں دیتے تھے. عرض کی یا رسول اللہ میں بدر میں بھی نہیں شامل ہو سکا، تو مجھے کہتے تو لنگڑا ہے تو نہیں جا سکتا، تو کیا میں اپنے لنگڑے پاؤں سے جنت کے باغوں کی سیر نہیں کر سکتا؟ تو میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں. تو گھر والے سارے یہی سمجھاتے رہے کہ نہیں نہیں آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں. تو گھر والوں سے ناراض ہو گئے اور گھر سے باہر جب نکلے تو دعا مانگی یا اللہ مجھے گھر میں واپس نہ لوٹانا. دیکھو ایسا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ کیسا جذبہ ہے! اسی وجہ سے تو مسلمان غالب ہوئے تھے. جب رومی فوجوں سے جنگ ہوئی نا تو کیسر روم نے اپنے سپہ سالار سے کہا کہ کیا وجہ ہے، تو اتنا تجربہ کار سپاہی ہے لیکن مسلمان ہر محاذ پہ ہی فتح پا رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ ان کا جی سبب یہ ہے کہ انہیں موت، زندگی سے زیادہ موت سے پیارا ہے. ایسے لوگوں سے ہم جنگ کیسے کریں کہ ہمیں جان زیادہ پیاری ہے، ہم جان بچاتے ہیں، لیکن وہ تو زندگی سے زیادہ موت سے پیار کرتے، تو ہم ان پر کیسے فتح پائیں؟ تو یہ ہے مسلمانوں کی فتح کا سبب کہ انہیں شہادت سے زیادہ پیار تھا. حضرت خالد بن ولید جب فوت ہو رہے تھے نا تو وہ رو رہے تھے. لوگوں نے کہا جی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میرے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس پہ تیروں تلواروں اور نیزوں کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن میں شہادت کی موت نہیں پا رہا، میں طبعی موت سے جا رہا ہوں دنیا سے. اس بات کا مجھے صدمہ ہے کہ میں نے اتنا جہاد کیا لیکن میں شہادت نہیں پا سکا. تو ان کا تو یہ صدمہ اپنی جگہ پہ درست تھا، لیکن محدثین نے اس پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے کہ ان کو حضور نے فرمایا تھا یہ اللہ کی تلوار ہے. تو اگر یہ کسی کافر سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاتے تو شہید ہونے کا اعزاز تو پا جانا تھا، لیکن کوئی کہہ سکتا تھا کہ آج اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی. کہا نہیں، اللہ کی تلوار ہمیشہ ہی ناقابل شکست رہی، اس کو کوئی توڑ نہیں سکا. تو یہ حکمت تھی. لیکن کہنے کا مقصد ہے، بتا میں یہ رہا ہوں کہ حضرت خالد بن ولید کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کیسا شہادت کا جذبہ تھا کہ شہادت کی موت ہمیں حاصل ہو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد حبیبک، کہ یا اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے حبیب کے شہر میں عطا فرما. تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ یہ دونوں ایک متضاد باتیں ہیں. اگر آپ شہادت چاہتے ہیں تو آپ بارڈر پر جائیں، اور اگر آپ شہر حبیب میں موت چاہتے ہیں تو پھر شہادت میسر نہیں آ سکتی. یعنی ان دونوں میں سے ایک چیز مل سکتی ہے. کہا اللہ قادر ہے کہ وہ چاہے تو دونوں چیزیں بھی دے سکتا ہے. تو یہ دعا اس شان سے قبول ہوئی کہ نہ صرف مدینہ منورہ تھا بلکہ مسجد نبوی تھی، نہ صرف مسجد نبوی تھی بلکہ محراب رسول تھا، نہ صرف محراب رسول تھا بلکہ مصلی رسول تھا، نہ صرف مصلی رسول تھا بلکہ نماز فجر تھی. ایک رکعت پڑھ چکے تھے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ وہ ابو لولو فیروز مجوسی نے آپ پر زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے حملہ کیا اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. لیکن بے ہوش ہوتے ہوتے بھی آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف نماز مکمل کراؤ. دیکھیں اندازہ کریں اتنا بڑا حادثہ ہو رہا ہے کہ امیر المومنین پہ وار ہوا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ملزم کو پکڑو، قاتل کو پکڑو، یہ نہیں فرمایا، فرمایا نماز کو مکمل کرو. خود بے ہوش ہو گئے اور جب گھر لایا گیا تو جب ہوش میں آئے تو یہ نہیں کہا کہ وہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کیسے اس نے مجھے حملہ کیا، اسے پکڑا ہے کہ نہیں پکڑا ہے، اسے سزا دو گے کہ نہیں دو گے. یہ سوال ضروری تھے نا، اس کی معلومات ضروری تھی. اور کوئی طبیب بلایا کہ نہیں بلایا، کوئی دوا کا بندوبست کیا کہ نہیں کیا، کوئی مرہم پٹی کی ہے کہ نہیں کی، مجھے وار کیسا لگا ہے، وار جو ہے اس سے میں بچ سکتا ہوں کہ یہ کوئی ایک سوال نہیں کیا. بلکہ آپ نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہے، کیونکہ میں ایک رکعت پڑھ چکا تھا، دوسری رکعت جو ہے وہ پڑھنے والی تھی، تو نماز کا وقت اگر ہے تو میں پڑھ لوں. تو لوگوں نے کہا کہ جی اس حالت میں بھی آپ کو نماز کا خیال ہے. تو آپ نے ایک بڑا قیمتی جملہ کہا، آپ نے فرمایا نماز کے بغیر آدمی کس کام کا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ جس کا کاروبار نہ ہو وہ آدمی کس کام کا ہے، جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ کس کام کا ہے، جس کی کوٹھی نہ ہو وہ کس کام کا ہے، جس کے پاس گاڑی نہ ہو وہ کس کام کا ہے. لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کا فتویٰ یہ کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ آدمی کس کام کا ہے. وہ کسی کام کا آدمی، چاہے اپنے آپ کو کتنے ہی کام والا آدمی سمجھتا ہو کہ میرا بینک بیلنس بہت ہے، میرے پاس گاڑیاں، میرے پاس کوٹھی ہیں، کہا اپنے آپ میں وہ سمجھتا ہوں میں بڑے کام والا ہوں. فرمایا لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ کسی کام کا آدمی نہیں ہے، وہ کسی کام کا آدمی نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا عمر بن جموح کی بات چل پڑی، یعنی یا اللہ مجھے گھر میں واپس نہ لوٹانا. تو جب وہ شہید ہو گئے وہاں میدان احد میں، اور ان کے گھر والے کہتے نہیں ہم نے ان کو باقیوں کو تو یہاں دفن کیا نا، گھر والوں کی محبت تھی، انہوں نے کہا جی ہم جنت البقیع میں دفن کریں گے. تو گھر کی طرف چلاتے ہیں سواری چلتی نہیں، احد کو چلاتے ہیں تو چلتی ہے، گھر کی طرف چلاتے ہیں مدینے پاک کی طرف تو چلتی نہیں. تو بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ سواری ادھر چلتی کوئی نہیں ہے. کہا پتہ کرو، گھر سے نکلتے ہوئے انہوں نے دعا کیا کی تھی، پتہ کیا گیا تو یہ دعا کر کے چلے تھے، کہا یہ واپس آ ہی نہیں سکتے، ان کو ادھر ہی دفن کرو.
تو میدان احد میں دفن کیے گئے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو جب یہ افواہ پھیلی نا حضور شہید ہو گئے، تو ایک انصاری خاتون وہ میدان احد کی طرف چل پڑی اور یہ پوچھتی جا رہی کہ حضور کا کیا حال ہے. معلوم ہوا کہ حضور شہید ہو گئے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور ٹھیک ہے، لیکن تمہارے والد شہید ہو گئے. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے چل پڑی. تو کسی نے کہا تمہارا بھائی شہید ہو گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. آگے چلی تو کسی نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. آگے چلی تو کسی نے کہا تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. یہ دنیاوی 4 رشتے ہوتے ہیں جو عورت کا سہارا ہے. باپ ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے. یہ چاروں ہی رشتے شہید ہو گئے. لیکن وہ کہتی ہے بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. کہا جاتا ہے حضور خیریت سے ہے. کہا جب تک میں زیارت نہ کر لوں گی مجھے چین نہیں آئے گا. میں میدان احد کی طرف جا رہی ہوں. وہاں پہنچی، حضور کا وہ دہا والا چہرہ دیکھا تو ایک قیمتی اور گولڈن جملہ کہا، کل مصیبت بعدک جلل، کہ یا رسول اللہ آپ خیریت سے ہے تو ہر مصیبت گوارا ہے، ہر مصیبت مجھے قبول ہے. اس عفیفہ نے یہ سب سن کر کہا تو یہ کہا یہ تو بتلاؤ کہ کیسے ہے شہنشاہ امم. یہ تو بتلاؤ کہ کیسے ہے شہنشاہ امم. میں بھی باپ بھی بیٹا بھی برادر بھی فدا، یا نبی آپ کے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم. بڑھ کے اس نے رخ روشن کو جو دیکھا تو کہا آپ سلامت ہیں تو سب ہیچ ہے رنج و علم. تو میرے دوستوں اور بزرگوں جب واپس آئے نا تو کسی نے یہ پیغام دیا، رات کو سب کسی کی پٹی بندھی ہوئی ہے، کوئی زخم بند کرا رہا ہے، کوئی کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اس حالت میں پڑے ہوئے ہیں. تو کسی نے کہا کہ وہ کافر واپس آ رہے ہیں کہ کسی حضور کو بھی شہید نہیں کیا، مال غنیمت بھی نہیں لوٹا. تو کسی نے کہا تو پھر تم فاتح بھی نہیں ہو سکے، شہر پہ ہی قبضہ کر لیتے. ہاں جی، تو وہ واپس آ رہے ہیں. تو سرکار کا طریقہ تھا کہ اس سے پہلے کہ واپس آئیں آپ خود ہی ان کے سر پر پہنچ جانے تھے. آپ نے حکم فرمایا چلو بھائی چلو. تو چل پڑے. کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی مرم پٹی ہوئی ہے، کوئی زخمی ہے، کوئی کچھ ہے، کسی کا خون بہہ رہا ہے. سب دوبارہ سواریوں پر سوار ہو کے کافروں کے تعاقب میں جانے لگے. اس موقع پہ وہ منافق آئے کہ اب ہماری ضرورت ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ ہم چلتے ہیں کیونکہ سارے زخمی ہیں. فرمایا نہیں تم وہاں پر بھی نہیں آئے تھے، یہاں بھی تمہیں اجازت نہیں. یہ سرکار کی خودداری اور حمیت تھی جی کہ تمہیں اجازت نہیں ہے. جو وہاں گئے تھے احد میں وہی چلیں گے. اس کو حمراء الاسد بھی کہا جاتا ہے. حمراء الاسد کے مقام تک پہنچے تو کسی نے سمجھایا کافروں کو کہ تمہیں جو وقتی طور پہ کچھ حاصل ہو گیا اس کو کافی سمجھو، حضور تو بہت بڑا لشکر لے کے پھر تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں. تو وہ بھاگ گئے واپس کو. قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر فرما کے اس کو یادگار بنا دیا کہ دیکھو میرے نبی کے صحابہ جو ہیں زخمی حالت میں بھی چل پڑے. قرآن کریم میں 4 پارے میں سورۃ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. جن اللہ اور اس کے رسول کو حکم ہونا بعد اس کے کہ وہ زخمی تھے لیکن پھر بھی چل پڑے. اچھا کسی نے کہا کہ کافر بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، دوبارہ حملہ کر رہے ہیں. تو اس کا بھی ذکر ہے اگلی آیت میں الذین قال لهم الناس، جنہیں لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم، کہ بہت سے لوگ بے شک جمع ہو کے آ گئے. فخشوهم، ان کو ڈرایا. لیکن ڈرنے کی بجائے صحابہ کرام بھی کیا عجیب چیز تھے. قرآن پاک میں فرماتا ہے فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور پکا ہو گیا. وقالوا، اور انہوں نے کہا یہ سورۃ آل عمران کی یاد ہے، انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بہترین مددگار ہے. یہ کہہ کر وہ چل پڑے. ادھر سے کافروں پہ دشت طاری ہو گئی، واپس بھاگ گئے. تو
تو قرآن کریم میں ان شہداء کا بھی ذکر کیا، اگرچہ اس میں عمومی طور پہ شہداء کی شان ہے، لیکن خاص طور پر یہ غزوہ احد کے موقع پہ یہ آیت اتری، بڑی مشہور آیت ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، اسی پہ تقریر کو ختم کرتے ہیں۔ اگرچہ بیان بڑا طویل ہے اور بڑا ہی ایماندار ہے اور بڑا ہی پرکیف ہے اور بڑے پرسرور ہے، لیکن وقت کی تنگ دبانی بھی ہمیں جو ہے وہ روک لیتی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ خیال بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا ان کی زیارت کے لیے جو خود سرکار ہر سال تشریف لے جاتے تھے احد کے میدان میں، تو فرمایا کہ یہ قیامت تک جو بھی ان کو سلام کرے گا اس کے سلام کا جواب بھی دیں گے، ان کے سلام کا۔ اور کئی زائرین ایسے ہیں جنہوں نے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی زبانی سلام کا جواب سنا، اللہ کرے ہمیں بھی ایسی کوئی سعادت حاصل ہو جائے۔ تو ان کا آج بھی میں حاضر ہوا نا جب مدینہ پاک میں، تو بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات ہم ایک محفل پاک کے بعد وہاں حاضر ہوئے، تو دوستوں نے کہا جی وہاں چلتے ہیں۔ میں نے کہا اس وقت وہاں کون ہوگا، مطلب میدان ہے اور رات کا آدھی رات کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں۔ وہاں پہنچے تو جناب عالی وہاں رش لگا ہوا تھا، تو دن سے زیادہ مزہ آیا، کیونکہ دن میں اسٹال مسواکوں کے کھجوروں کے خرید و فروخت کا شور ہوتا ہے، رات کو وہی تھے جو محبت والے آئے ہوئے تھے، ایسی دعائیں ہوئی، اللہ اکبر، کمال ہی ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا سبب ہے؟ انہوں نے کہا جی بدھ اور جمعرات کی جمعرات اہل مدینہ وہاں حاضری دیتے ہیں اور پھر فجر کی نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، حضرت حمزہ کو جو ہے وہ اپنا سفارشی بناتے ہیں، تو ان کی برکت سے یہ عقیدہ ہے کہ حضرت حمزہ کے توسل سے کام ہو جاتا ہے، سرکار منظور فرما دیتے ہیں۔ اب اس کی بھی میں مثال دے دوں آپ کو، حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہوئے ہیں، 77 سال مدینہ پاک میں رہے ہیں، کہتے ہیں کہ خاتون تھی، ہر جگہ قبضہ گروپ ہوتا ہے جی، پاک شہروں میں بھی ہوتے ہیں، وہ بیوہ کی زمین پہ قابض ہو گئے اور یہ مقدمہ کیا کہ جس کی یہ بیوہ ہے اس نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ اب ایسی کوئی ثبوت چاہیے تھا کہ طلاق نہیں ہوئی، تو حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے کہ ایک بیوہ جو ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو اس کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، تو یہ چھڑانا چاہیے۔ تو آپ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کے مزار پر حاضری کی نیت سے چل پڑے کہ جا کے میں ان سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ وہ والی مدینہ ہے، حضور تو سرکار مدینہ ساری دنیا کے ہیں نا، تو آپ نے اپنی طرف سے مدینہ کا والی اور گورنر حضرت امیر حمزہ کو بنایا ہاں جی۔ تو وہ جناب علی وہاں پہنچے، تو نہیں وہاں پہنچے نہیں، رستے میں ایک شخص ملا، بدو تھا، اس نے کہا شیخ آپ میرے پاس بیٹھیں اور چائے پئیں۔ ان کا یار ابھی تو میں جا رہا ہوں حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ، واپسی پہ میں چائے پیوں گا۔ ان کا بس وعدہ کرو واپسی پہ آنا ہے آپ نے۔ کہتے میں وہاں دعا مانگ کے عرض کر کے واپس آیا، تو اس کے پاس بدو کے پاس جا کے اس کے گھر بیٹھا، تو ان کا شیخ میں چائے بناتا ہوں، تو آپ یہ میرے والد صاحب کے کاغذ ہیں، ان میں دیکھو کوئی قیمتی کوئی صحیح کاغذ، میں تو پڑھا وہ ابھی نہیں ہوں، تو اگر کوئی کام کا کاغذ اس کو سنبھال لیتے ہیں، باقی کو ضائع کر دیتے۔ تو کہتے ہیں میں نے وہ کاغذ دیکھنے شروع کیے، تو پہلا کاغذ جو نکلا اس سے اس بیوہ کا اس کے شوہر سے تعلق اور رشتہ ثابت ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، ابھی میں وہاں پہنچا نہیں، پہلے سے ہی بندوبست ہو گیا ہوا کہ نیت کر کے چلا ہوں، تو وہ پیش ہوا عدالت میں وہ کاغذ، اور اس کی بدولت سے اس بیوہ کو زمین حاصل ہو گئی۔ تو دیکھو اللہ والوں کی شان، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی۔ ایک شخص ہے یار محمد صاحب فوت ہو گئے، میں ان سے ملا ہوں، اور واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا ان کا، جب بھی ملا ہوں تو ریاض الجنہ میں ملا ہوں ان سے، آپ فوت ہو گئے۔ تو ان سے پوچھا جی آپ کیسے یہاں رہ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے سرکار نے رکھا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے خوشاب کا رہنے والا تھا، 25 سال مدینہ پاک میں گزر گئے، جو مالک جس کے پاس نوکر تھا وہ فوت ہو گیا، اس کا بیٹا عیاش نکلا، 10-12 بجے سو کے اٹھتا تھا، تو اس کا کوئی چہیتا غلام تھا، اس نے کہا یہ ڈاؤن سائزنگ کرو، یہ زیادہ غلام نہیں چاہیے، تمہارے والد نے ایسے رکھے ہوئے تھے، ان کو فارغ کرو۔ تو انہوں نے مجھے فارغ کر دیا، تو میں حضور کی بارگاہ میں رویا، حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں جا کے رویا کہ میری تمنا تو یہ تھی کہ ساری عمر مدینے میں گزر جائے اور یہیں فوت ہو کے یہیں دفن ہو جاؤں، واپس اپنے وطن نہ جاؤں، تو اب تو وہ سبب ختم ہو گیا، میری نوکری ختم ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں یہ حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں عرض کر کے پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، پھر نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے اشراق چاش پڑھ کے نا، تو اس گھر میں گیا،
کہ جا کے اپنا سامان بوریہ بستر اٹھاتا ہوں تو آگے کوئی سبب تلاش کرتا ہوں، تو کہتے ہیں میں نے دستک دی نا، تو پہلے تو وہ جو منہ چڑھا غلام تھا نا وہ باہر آیا، تو ابھی وہ کوئی بات مجھے کرنے لگا تھا، تو مالک کا بیٹا جو 11-12 بجے اٹھتا تھا نا سو کر، تو وہ آ گیا دروازے پہ. تو میں تو پہلے حیران ہوا کہ یہ تو بہت دیر سے اٹھتا ہے، تو آج جلدی کیسے اٹھ گیا. ابھی اس بات پر حیران تھا، اس نے ایسے ہاتھ جوڑ دی کہ تمہیں میں معافی مانگتا ہوں، تم اپنی نوکری پہ بحال ہو اور تمہیں کوئی اب کام بھی نہیں ہے، تم قرآن پاک پڑھو، درود شریف پڑھو، سرکار کی بارگاہ میں نمازیں پڑھو، کوئی کام نہیں، تنخواہ تمہیں ملتی رہے گی. کہا بھائی یہ انقلاب کیسے کیا آپ نے، تو مجھے فارغ کر دیا تھا. تو اب آپ کیسے، ایک تو ہم آپ کے جلدی اٹھنے پہ تعجب کر رہے تھے، اگلی خبر آپ نے عجیب و غریب سنا دی کہ آپ بحال ہیں، کوئی تنخواہ ملتی رہے گی، کوئی کام نہیں کرنا سوائے نمازیں پڑھیں، درود شریف پڑھیں، تلاوت کریں. انہوں نے کہا یہ بتاؤ تم رات کو کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا میں حضرت امیر حمزہ کے بارگاہ میں جا کے عرض کر رہا تھا، فرمایا بس وہی رات کو میرے خواب میں آ گئے اور میرے سینے پہ انہوں نے تلوار رکھ دی، اور تمہاری طرف اشارہ کیا کہ اس کو اگر تم نے نکالا نا نوکری سے تو یہ تلوار تمہارے آر پار کر. تو اس لیے میں تو ڈر گیا ہوں بھائی، ان کو تم شکایت کر رہے ہو تو لہٰذا آئندہ سے تم بحال ہو. تو یہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا تصرف آج بھی چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کے ذکر پاک کی برکت سے ہمیں مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب ہو، اور ہمیں بھی اسلام کی خاطر کچھ کرنے کا جذبہ آ جائے کہ دیکھو صحابہ کرام نے جانیں قربان کر دی ہیں. آج کا مسلمان جو ہے تھوڑا سا وقت قربان نہیں کر سکتا، تھوڑا سا پیسہ قربان نہیں کر سکتا. دعا کرو، اس دعا پہ تقریر کو ختم کرو کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے.